أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين برادران اسلام دینی بھائیو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی یہ برکت والی ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں اور لیلۃ القدر میں اپنے سب سے پیارے گھر میں جمع ہو کر اللہ رب العزت کی اس کے رسول کی صحیح سچی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیو عزیزو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، ان کے اندر روح پھونکی، ان کو علم کی دولت عطا فرمائی اور دولت علم کی وجہ سے فرشتوں کو ان کی تعظیم کرنے پر مجبور کیا۔ سارے فرشتے جو آدم کے پیدا ہونے سے پہلے آدم کی پیدائش پر اعتراض کر رہے تھے، جب اللہ رب العزت نے علم عطا فرما کر حضرت آدم کو فرشتوں کی مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو فرشتوں سے پوچھا، ذرا ان چیزوں کے کچھ نام ہی بتلا دو۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم کیا جانیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے بتا دیا، اس سے آگے ایک لفظ ہم نہیں جانتے۔ لا علم لنا، انک انت العلیم الحکیم، علیم تو ہے، حکیم تو ہے، ہر چیز کا جاننے والا تو ہی ہے، اور تو کسی کو بتاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون چیز کیا ہے۔ اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ہم نے کتنے ہی شبہات وارد کیے، لیکن یہ جانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آدم کو پیدا کرنے پر اگرچہ ہم نے یہ کہا کہ تو آدم کو پیدا کرے گا، یہ دنیا میں شر و فساد کرے گا، قتل و خوریزی کرے گا، لیکن اس کے پیدا کرنے سے کیا حکمت اور کیا مقصد تجھ کو منظور ہے وہ ہم نہیں جانتے۔
حکیم تو ہے، ہم نہیں ہیں، علیم تو ہے، ہم نہیں ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، لیکن دو باتیں تو اچھی طرح سمجھ ہی لو۔ فرشتوں کا یہ اعتراف لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے، نوری مخلوق۔ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے ہم نے نور سے بنائے ہیں اور ایسی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العزت جس کام کا ان کو حکم دے دے اس کے برخلاف نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس بات کا ان کو حکم دیا جائے اس کو کر گزرتے ہیں۔ انسان گنہگار ہے، جنات گنہگار ہیں، رات دن ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ رہتے ہیں کہ بھئی یہ کام گناہ ہے، یہ گناہ ہو گیا، اور اس سے زیادہ بڑی تعداد ان گناہوں کی ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گناہ ہو گیا۔ آنکھ کا گناہ الگ ہے، کان کا گناہ الگ ہے، اور زبان کا گناہ الگ ہے، پیروں کا گناہ الگ ہے، ہاتھوں کا گناہ الگ ہے۔ ہمارے جسم کے ہر حصے سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ پھر اس دنیا کے جتنے بڑے بڑے کام ہیں سب پہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو متعین فرمایا ہوا ہے۔ پہاڑوں پر ایک فرشتے کو متعین کر دیا، بادلوں پر ایک فرشتے کو متعین کر دیا، بارش برسانے کے لیے ایک فرشتے کو متعین کر دیا، سور پھونکنے کو ایک فرشتے کو متعین کر دیا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے متعین کر دیے، اور بے شمار فرشتے ایسے ہیں جو ہماری حفاظت پہ لگا دیے، جن کو حفاظہ کہتے ہیں۔ اور بے شمار فرشتے ایسے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کی رات لیلۃ القدر میں اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے۔ اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر آتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ اور گھومتے پھرتے ہیں تمام دنیا میں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا میں مشغول ہیں، کسی نیک کام میں مشغول ہیں۔ تو یہ فرشتے ان کے لیے جو یہ نیک کام میں مشغول ہیں دعائیں کرتے ہیں۔
قربان جاؤ اللہ رب العزت کی رحمت پر، اس کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی شمار نہیں، اور وہ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو بات میں دو بتا رہا تھا کہ فرشتوں نے اعتراف کر لیا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیں کتنا معلوم ہے؟ جتنا تو نے بتایا ہے، جو تو نے نہیں بتلایا وہ ہمیں پتہ نہیں۔ ایک بات تو یہ مسئلہ صاف ہو گیا، اللہ رب العزت کے علاوہ جس کسی کے پاس جو بھی علم ہے، فرشتوں کے پاس، جنوں کے پاس، نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس، ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، یہ سارا علم ان کے پاس وہ ہے جو اللہ نے ان کو بتایا ہے۔ کسی کے پاس اپنا علم نہیں ہے۔ جب فرشتوں کے پاس نہیں ہے تو جنوں اور انسانوں کے پاس کہاں سے آئے گا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، تو نے سکھایا تو ہمیں پتہ چلا، جو تو نے نہیں بتلایا وہ ہمیں پتہ نہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ اعتراف کریں، کل کی بات تم نہیں جانتے، کل انسان کیا کرے گا، تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ فساد کرے گا زمین میں، قتل و خونریزی کرے گا۔ دو باتوں پہ اعتراض ہوا ایسا کہنے سے، ایک تو اس بات کا کہ ہمیں کل کی بات معلوم ہے، انسان کل کیا کرے گا، دوسرے یہ کہ دنیا میں فساد مچائے گا، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا ذرا ان چیزوں کے نام ہی بتا دو، یہ کن چیزوں کے کام آتی ہیں، مقصد کیا ہے ان کا، وہ نہیں پوچھا، صرف نام پوچھا۔ کوئی نہیں بتا سکا۔ ان فرشتوں میں جس کو آج کل ہمارے زمانے میں صوفیوں کی وجہ سے معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد، کون؟ شیطان رجیم۔ اس وقت تک وہ شیطان رجیم نہیں تھا، وہ فرشتوں میں شامل تھا، وہ بھی موجود تھا، لیکن وہ بھی نہیں بتا سکا۔ تو دو باتیں فرشتوں کی جانب سے صادر ہوئیں، ایک تو کل کی بات جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کل کی بات جانتے ہیں، دوسرے اللہ رب العزت کے فیصلے پر اس طرح کا اعتراض کہ یہ حکمت سے خالی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم کو علم دے کر سامنے کر کے اور ایک سوال کیا تو دونوں باتوں سے رجوع کر لیا، دونوں باتوں سے رجوع کر لیا، نہ ہم کل کی بات جانیں، کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر جس صفت کا ذکر کیا فرشتوں نے تو وہ کیا ہے؟ حکیم۔ آدم کو پیدا کرنا تیرا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر فرشتوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، اس بات کا اعتراف کر لیا جتنا تو نے بتایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ آج کے زمانے میں
کچھ لوگوں کا بزرگان دین اولیاء کرام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ دلوں کے رازوں کو بھیدوں کو جانتے ہیں، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کیا؟ فرشتے تو کہیں کہ جو تو نے بتایا اتنا ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے، اور انسان جس کو قرآن کہے انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ دلوں کے راز اور بھید جانتے ہیں؟ اور ایسی ایسی حکایتیں، قصے، کہانیاں گڑھ رکھی ہیں لوگوں نے کہ ایک بزرگ صاحب تھے، وہ دلوں کے راز اور بھیدوں کو جان لیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب بہت دنوں سے کسی بڑے روشن ضمیر پیر کی تلاش میں تھے کہ کوئی مل جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ تو ایک صاحب نے بتلایا فلاں صاحب ہے، کہا کیسے پتہ چلے کہ روشن ضمیر ہے؟ کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر۔ تو ان کے یہاں گئے تو سیب لے کر گئے، اور دل میں یہ سوچا کہ اگر ہمیں بڑا سیب اٹھا کر دیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ دل کی بات جانتے ہیں، ورنہ نہیں جانتے۔ گئے ان کی محفل میں، دعا سلام کے بعد اور جو باتیں ہونی تھیں وہ، تو پیر صاحب کہنے لگے اب اگر بڑا سیب ہم آپ کو دے دیتے ہیں تب تو ہم روشن ضمیر ہیں، ورنہ ہے نہیں۔ تب یہ گھبرائے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ بات کسی سے کہی نہیں تھی۔ پیر صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب دل کے کھٹکے کو بھی پہچان لیتے ہیں، دل میں کیا بات کھٹک رہی ہے۔ اس طرح کی ایک حکایت نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں حکایتیں لوگوں نے لکھ رکھی ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے پیر کے بارے میں ایسے قصے اور کہانیاں گڑھ رکھے ہیں۔ آپ سنتے ہیں اس طرح کے، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ کیسے کہہ دیں گے؟ ایک بڑے آدمی کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے کہ وہ ولی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو ولی مانتے ہیں، آپ کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹی بات ہے تو کیسے جرأت کریں گے؟ لیکن حقیقت میں جھوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حقیقت میں ہے تو جھوٹی ہی، لیکن جو بتایا انہوں نے وہ کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بہت ساری باتوں کے بارے میں اپنے فتاوے میں بہت ساری حکایتیں نقل کر کے اور اس کی حقیقت بتلائی ہے کہ یہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اور انہوں نے ذکر کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں پبلک میں کسی جگہ پر کہ وہ ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، روشن ضمیر ہیں، دلوں کی بات جان لیتے ہیں، گھر میں ہمارے کیا پک رہا ہے یہ بتا دیتے ہیں، اس کے پیچھے در حقیقت جنوں کی شرارت ہوتی ہے۔ جنوں کی شرارت ہوتی ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں کسی سے تو جن ہر جگہ موجود رہتے ہیں، انہوں نے وہ بات سنی، ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کسی کا امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو بات کی کہ ایسا ایسا کریں گے، انہوں نے جا کر اس کو بتا دی۔
قرآن کہتا ہے ان الشیاطین یوحون الی اولیائہم، جیسے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں تک وحی بھیجتا ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کے معنی ہوتے ہیں خفیہ بات جس کو کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ عربی میں وحی کے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ اور خفیہ بات۔ اللہ رب العزت حضرت جبریل کو بھیجتا ہے نبی اکرم پر، وحی آتی ہے، حضرت جبریل چلے جاتے ہیں، وہیں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا، کون آیا، کون گیا، اور کیا آیا، کیا لایا اور کیا دے کر چلا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت سے باہر آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے تھے اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام لائے تھے، پڑھ کر سناتے ہیں، تب صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل آئے، وحی لائے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی۔ جیسے اللہ رب العزت کا یہ نظام چلتا ہے فرشتوں کے ذریعے، شیطان اپنا نظام چلاتا ہے کس کے ذریعے؟ جنوں کے ذریعے۔ ایک جن نے یہ ساری بات سن لی اور جا کر اس آدمی کو بتلا دی، فلاں جگہ سے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایسا ایسا ان لوگوں نے آپس میں طے کیا ہے، تو اس کو پہلے معلوم ہے۔ یہ گئے تو اس نے وہی بات کی کہ یہ بڑا سیب اگر ہم آپ کو دے دیں تو ہم روشن ضمیر ہیں، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ بات تو ہم نے کہی نہیں، لیکن یہ بھول گیا کہ یہ بات ہم نے اپنے ساتھی سے کہی تھی۔ جب ساتھی سے کہی تھی ہم نے بات، تو جن نے سنی اور سن کو ان کو آ کے بتا دی، اور یہ اس طرح سے اب یہاں سے شرک کا سارا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کے بارے میں وہ سارے عقیدے جو اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ڈھکی چھپی ساری باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں کی ساری خبریں رکھتا ہے، زمین کی ساری خبریں رکھتا ہے۔ اب انہوں نے یہی بات بزرگان دین کے سلسلے میں لوگوں سے منوانا شروع کر دی۔ بھئی نہیں جانتے ہیں فلاں واقعہ ہوا تھا، پیر صاحب نے بتلا دیا تھا کہ نہیں بتلا دیا تھا؟ کہ ہاں بتلا دیا تھا۔ اور کچھ لوگ تو باقاعدہ طریقے سے ہماری جہالت، سادگی اور ہماری لا علمی کا فائدہ اٹھا کر باقاعدہ کاروبار چلا رہے ہیں۔ ایک بار بہار کے ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے طے کیا کیا کریں، کچھ کاروبار چل نہیں رہا ہے، بھوکوں مر رہے ہیں، کچھ کریں۔ تو طے کیا کہ ٹھیک ہے، ایک بڑے داڑھی والے کو پکڑ کر لائے، اچھی سی ٹوپی لگائی، خوب بڑا سا شملہ املا ان کو لگا کر اور بٹھا دیا اور ان کو سمجھا دیا۔ بہت پہنچے ہوئے، بہت ایسے ہیں، بہت ویسے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی کوئی بھی چیز ہو، آؤ، سب کچھ اللہ کا کرم ہے، پیر صاحب پر فیض کا دریا بہہ رہا ہے۔ پہلے علاقے میں 2-4 واقعات ایسے کرائے، کسی کی بھینس کھولی، کسی کی گائے کھولی، اور کھول کے دور جنگل میں کسی درخت پہ باندھائے۔ اب وہ پریشان ہو رہا ہے، ان لوگوں کو تو معلوم ہے کہ بھینس اس کی ہے، تو اب اس کے بارے میں ڈھونڈنے کون نکلے گا؟ یہی گھر والا نکلے گا۔ یہ اسی کے آس پاس پھر رہے ہیں۔ جب وہ پھر رہا ہے بولایا ہوا،
تو اسے کیا بات ہے بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ کہا بھئی کیا کریں یار، بھینس اتنی مہنگی بھینس ہماری، اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں چلی گئی کھل کے، آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ تو کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تمہاری بستی میں ایک ولی اللہ آیا ہوا ہے، چلو اس سے پوچھتے ہیں۔ تو اس کو پہلے بتا رکھا ہے کہ کہاں پر ہے، کیونکہ باندھ کے تو یہی آئے ہیں۔ گئے ان کے یہاں، تو اشارہ پہلے سے متعین ہے کہ یہ کون آدمی ہے، کس سلسلے میں آ رہا ہے۔ تو پیر صاحب نے بھاری آواز میں کہا کیوں آیا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں، ہم کوئی تھانے دار ہیں، ارے تیری بھینس کھل گئی تو ہم کیا کریں؟ اور اس نے کہا کہ ابھی تو میں نے اپنی بات کہی بھی نہیں ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میری بھینس کھو گئی ہے، اس کے لیے آیا ہوں۔ وہ جا کر ان کے قدموں پہ پڑ گیا کہ حضور بچاؤ، کرم کرو۔ پیر مار کے بولے بول، کیا بولتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور میری بہت مہنگی بھینس ہے اور کھل گئی ہے، پتہ نہیں کوئی چور لے گیا، کیا ہو گیا، مل نہیں رہی ہے، بہت پریشان ہوں، سارا گزر اوقات ہماری اسی سے ہوتی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، بیچارہ رو رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور کہا جا فلاں جنگل میں ایک درخت ہے نیم کا، اس نیم سے تیری بھینس بندھی ہوئی ہے، جا کھول لا۔ گیا، جا کر دیکھا تو بھینس واقعی بندھی ہوئی ہے۔ اس نے آ کر جو بستی میں شہرت کی ہے، کہا بہت پہنچے ہوئے ہیں بھائی، میری تو بھینس، میری تو جان نکل گئی تھی بھائی، میں بچوں کی گزر اوقات اسی سے کرتا ہوں اور مل نہیں رہی تھی، اور پیر صاحب نے بتا دی۔ دو چار واقعات اس طرح کے کیے، پیر صاحب کی تو بس بلے بلے ہو گئی۔ اب اس کے بعد لگ گیا تانتا، کوئی بیٹے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بیٹی کے لیے آ رہا ہے، کوئی روزی کے لیے آ رہا ہے، کوئی روٹی کے لیے آ رہا ہے، کوئی مقدمے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے آ رہا ہے۔ اور دروازے پہ ایک بیٹھ گیا، پرچی لکھی جا رہی ہے، پہلے نذرانہ دو، اس سے نذرانہ وصول کیا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتلایا بیٹی جوان ہو گئی ہے، رشتہ نہیں آتا، کئی جگہ سے رشتے آئے ہیں لیکن رکتے ہی نہیں ہیں، لوگ کھا پی کے چلے جاتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ ٹھیک ہے 300 روپے کا نذرانہ دے، 300 روپے رکھے، 300 روپے میں اگر بیٹی کا رشتہ مل جائے تو مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ بھئی اس سے سستا اور کیا ہو سکتا؟ پرچی لکھ کے کہا جا اندر چلا جا پیر صاحب کے یہاں۔ گئے، پیر صاحب نے دیکھتے ہی وہاں پہلے سے اشارہ موجود ہے، لال پرچی لے کر آ رہا ہے کہ پیلی پرچی لے کر آ رہا ہے، کیا بات ہے، ہمارے آرام میں خلل ڈالتا ہے؟ حضور بڑی اس سے تمناؤں سے آیا ہوں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، کیا بچی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے تیرا؟ دل میں ایک زبردست اثر ہوا کہ پیر صاحب نے تو دیکھو بغیر میرے کہے ہوئے بتا دیا، ہاں حضور کرم ہو جائے، کہ جا ہو جائے گا۔ کچھ دنوں تک یہ کاروبار چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد نہ گرو نہ چیلا، کوئی بھی نہیں، صاحب جمع غائب۔ یہ دھندے ہیں لوگوں کے، اور یہ جو پتہ چل جاتا ہے یہ شیطانوں کے ساتھ من الجنت والناس۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا آخری صورت میں قرآن کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ان خناس کے وسوسوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگو، عقیدے درست کرو۔ یہ خناس کہاں ہوتے ہیں؟ من الجنت والناس۔ کچھ خناس جنوں میں ہوتے ہیں اور کچھ خناس انسانوں میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان خناسوں کی مکاری عیاری سے تم اپنے آپ نہیں بچ سکتے، اتنے زبردست پیترے ہیں ان کے۔
تم اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں ان دجالوں سے بچائے، ان ایمان کے ڈاکوؤں سے تمہیں محفوظ رکھے، عقیدہ درست رکھو اور ایسے کسی کے شڑینتر میں مت پھنس جایا کرو۔ غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آج جو دعویٰ کر رہے ہیں لوگ فلاں جانتے ہیں، یہ سب مکاری عیاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو دو بات ذکر کی میں نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیش کیا، انہوں نے اعتراف کر لیا اور دو باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ جتنا تو بتاتا ہے کسی کو اتنا ہی اس کو آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ دوسری بات، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا۔ آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے تو ان کی دل بستگی کے لیے حوا کو بھی پیدا فرمایا اور کہا کہ اس جنت میں رہو سہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہو جنت میں آؤ جاؤ کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب مت جانا۔ بس ایک پابندی لگائی، پابندی ایک لگائی ہے، باقی ساری چیزوں کو ہمارے لیے درست قرار دے دیا۔ یہی حکمت ہے اللہ رب العزت کی، اور ساری شریعت اسلامیہ کا خلاصہ یہاں پر اس لفظ سے ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، اور علماء کی سمجھ میں آئی ہے یہ بات۔ ساری جنت، سارے درخت، سارے پھل، ساری نعمتیں سب کھانے کی اجازت ہے، صرف ایک درخت کو منع کیا اللہ رب العزت۔ آج دیکھو حلال چیزیں کتنی ہیں، حلال زیادہ ہیں کہ حرام زیادہ ہیں؟ حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام چیزیں کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی، جوان ہو جاؤ تو شادی کرو، ایک بیوی رکھو، اگر تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو ایک اور کر لو، اور بھی تمہیں ضرورت ہے تو ایک اور کر لو، ابھی بھی تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے تو ایک اور کر لو۔ کتنی؟ 4۔ یہ 4 بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہاری عفت و عصمت کو باقی اور بحال رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انتظام فرمایا، 4 کو حلال کر دیا۔ اس 4 کے ساتھ اگر ایک مر گئی تو ایک اور کر لو، ایک کو طلاق دے دی تو ایک اور کر لو۔ کتنے دروازے کھول دیے اس نے، لیکن ایک دروازہ بند کیا، زنا کا دروازہ۔ یہ حرام ہے، اس کے قریب مت جانا۔ ایک دروازہ بند کیا اور اتنے دروازے اللہ رب العزت نے کھول دیے۔ ایک دروازہ بند کیا، سود مت کھانا، کما کر کھانا، تجارت سے کھانا، نوکری کر کے کھانا، کھیتی کر کے کھانا، حمالی کر کے کھانا، مانگ کر کھا لینا، زکوٰۃ کھا لینا، صدقہ کھا لینا، کتنے دروازے کھول دیے، لیکن ایک دروازہ بند کیا، یہ حرام ہے، حرام کے قریب نہیں ہے۔ حرام کا ایک دروازہ بند کیا ہے اور حلال کے اتنے دروازے کھول دیے۔ آج آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے مولوی صاحب بھوکے مر جائیں گے۔ بھوکا کیسے مر جائے گا؟ اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تیری سمجھ بیکار ہے، شیطان نے پاگل کر دیا تجھے۔ تو اللہ رب العزت جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کی جگہ اتنے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوری مت کرنا، چوری منع کر دی۔ اب بھوک لگی ہے، چلا جا کسی باغ میں
باغ میں اپنی جان بچانے کے لیے، باغ کس کا ہے تجھے نہیں معلوم، پھل لگے ہوئے ہیں، توڑ کے کھا لے، توڑ کے کھا لے، کتنا؟ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے، بس گھر لے کے مت جانا۔ ایسے میں باغ کا مالک آ جائے اور مسلمان ہے، جانکار ہے، تو اس سے تم کہہ دو بھائی میں بھوکا تھا کئی وقت کا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے تیرے باغ سے پھل کھا لیے، کچھ کہے گا؟ اجازت نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کی۔ وہ لے جائے تمہیں قاضی کی عدالت میں، جج کی عدالت میں، اور تمہارے خلاف مقدمہ کرے، مقدمہ ہوگا، واقعہ سننے کے بعد قاضی خارج کر دے گا مقدمہ۔ لے جائے قاضی کے یہاں، اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد قاضی خارج کر دے گا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دیکھیے، آپ باغ میں چلے گئے، آپ نے کھا لیا، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اب کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ میں چوری کر کے کھاؤں۔ نہیں، راستہ تو ہے، چلا جا کسی سے زکوٰۃ کا پیسہ مانگ لے، صدقہ خیرات کا پیسہ مانگ لے، ہدیے و فدیے کا پیسہ مانگ لے، کر لے گزارا۔ منع ہے؟ نہیں۔ کوئی بری بات ہے؟ نہیں۔ اس سے تیری عزت جا رہی ہے؟ نہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت نے تیرے لیے راستے رکھے ہیں کہ تو بھوکا ہے، لیکن چوری کا راستہ بند کیا ہو، چوری کا راستہ بند ہے، چوری نہیں کرو گے، مانگ کے کھا لو، آپ چوری نہیں کر سکتے۔ ہر راستہ جو اللہ رب العزت نے بند کیا ہے، تو ایک راستہ بند کیا ہے تو 10 راستے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کھولے۔ یہ ہے اس کی شریعت کا مزاج۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ساری جنت تمہاری ہے، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، لیکن صرف ایک درخت، اس کے قریب مت جانا۔ دیکھیے، ایک درخت سے منع کیا اور ساری جنت کا تمہاری ہے، کھاؤ پیو، لیکن کیا کیا جائے، انسان کی بدقسمتی کہ انسان شیطان کے بہکانے سے حلال راستوں کو چھوڑ دیتا ہے اور حرام راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت آدم و حوا کے پاس شیطان آیا اور آ کر بڑی لچھے دار باتیں کی، چکنی چپڑی، بڑی تعریفیں کی، آپ یہ آپ وہ اور ایسا اور ویسا، اور رغبت دلائی کہ اس درخت کو چکھ کے دیکھو کیا مزہ ہے اس کا، یہ تو چیز ہی اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس کے قریب جانے سے بھی، لہٰذا ہم نہیں کھائیں گے۔ ہمت نہیں ہارا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے لگا رہا، دیکھا یہ تو دکھتا ہی نہیں بندہ، وہ آدم کو چھوڑ کر حضرت حوا کے پیچھے لگ گیا، اور حضرت حوا کو وہ سبز باغ دکھائے، وہ سبز باغ دکھائے کہ حضرت حوا حضرت آدم سے کہنے لگیں یہ بیچارہ کتنا شریف آدمی، کتنا ہمارا خیر خواہ، اور کتنی ہماری خیر خواہی اور ہمدردی کرتا ہے، اس کو کیا فائدہ؟ یہ تو بیچارہ خلوص کے ساتھ ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے، کیا حرج ہے چکھ لینے میں؟ تو کیا ہوا؟ تو چکھ لیا۔ قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، وَقَاسَمَهُمَا
انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے دونوں سے قسم کھا کے اور پوری تاکید کے ساتھ، اگر آپ عربی زبان جانیں تو اس میں دیکھیں کہ اس لفظ میں کتنی تاکید ہے۔ وقاسمہما، قسم تو خود ہی تاکید کے لیے ہوتی ہے، انی تاکید کے لیے، لا تاکید کے لیے، لکما لمنن، کتنی ساری تاکیدیں لگا کے، بلا شبہ میں تمہارا زبردست خیر خواہ ہوں، اور تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں تم سے۔ تم جانتے ہو اس درخت کو کھانے سے جب سمجھ گیا کہ کسی طرح کام نہیں چل رہا ہے تو اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی پیدا کروں، اللہ کے بارے میں غیر واقعی بات لوگوں کے دماغ میں ڈالنا، یہ شیطان کا پرانا حربہ ہے۔ ہمارے باپ آدم کے دماغ میں بھی یہی بات ڈالی تھی۔ کیا بات ڈالی؟ تم جانتے ہو اس درخت کو کھانے سے اللہ رب العزت نے منع کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں جانتے، نہیں جانتے نا، اسی لیے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہارے، اور جان جاؤ گے تو پھر رکو گے نہیں تم۔ تو کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ درخت هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، جو آدمی بھی اس درخت کو چکھ لیتا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، شجرۃ الخلد۔ اور انسان ہمیشہ سے چاہے کتنی ہی تکلیفوں میں زندگی گزار رہا ہو، زبان سے چاہے کہہ دے کہ اللہ موت دے دے، لیکن مرنا نہیں چاہتا انسان، مرنا نہیں چاہتا انسان، چاہے بھوکوں زندگی گزار رہا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑھتی رہے اور کبھی نہ مرے وہ، یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے انسان۔ اور دوسری بات، ہر ایک انسان فطری طور پر سرداری اور بادشاہت چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے اپنوں کو قتل کرنا پڑے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے نا، صرف دو بڑی قوموں کی تاریخ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ یہ جو عثمانیہ خلافت تھی اس میں ایک بہت بڑا سلطان گزرا، سلیمان یا سلمان۔ اس کے بعد جانتے ہیں یہ ایک دستور بن گیا کہ جب سلطان کی موت ہو جاتی تو اس کا جانشین جو بنتا تو اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر دیتا، سارے بھائیوں کو قتل کر دیتا۔ کس ڈر سے کہ اگر ان کو قتل نہیں کیا تو یہ مجھے صحیح طریقے سے بادشاہت نہیں کرنے دیں گے، کبھی یہاں بغاوت کریں گے کبھی وہاں بغاوت کریں گے۔ پڑھ لیجئے آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھ لیجئے آپ، یہ دردناک اور المناک، جس کے اتنے قصیدے ہم پڑھتے ہیں، اور خلافت کے لیے یہ ہندوستانی مسلمانوں کو، جبکہ ان سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کا، ہندوستان ہمارا کبھی بھی خلافت عثمانیہ کے ماتحت نہیں رہا۔ اس کے باوجود جب وہاں وہ خلافت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ لمبی تحریک کس نے چلائی؟ ہندوستانیوں نے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ بھائیوں کو قتل کرتا تھا سب سے پہلے گدی پہ بیٹھنے کے بعد۔ مغلیہ سلطنت ہندوستان میں بڑی مضبوط سلطنت مانی گئی، لیکن آپ جانتے ہیں
کہ اورنگزیب جو سب سے بڑا شاسک تھا مغل پیریڈ میں، اکبر سے بھی بڑا، اور سب سے بڑے ہندوستان پر حکومت کرتا تھا، جب تک اپنے بھائیوں کو دونوں کو قتل نہیں کیا اس نے، تب تک اس کو چین سے حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں مغل خاندان میں اکثر بیٹیاں بن بیاہی یوں ہی مر جاتی تھیں، ان کی شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جس کو داماد بناتے تھے وہ ظاہر ہے ایسے ویسا کوئی ارا خیرہ تو ہوتا نہیں تھا، وہ بھی بڑا ہی آدمی ہوتا تھا، فوج کا کسی علاقے کا گورنر ہے کوئی، تو وہی سب سے پہلے بغاوت کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے بیٹیوں کی شادی بند کر دی۔ شاہجہاں کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کتنوں کی شادی ہوئی؟ بہرحال تو انسان فطری طور پر ان دو باتوں کا بڑا حریص ہے، ایک تو لمبی زندگی اسے ملے، کبھی موت نہ ہو، اور یہ کہ حکومت ہو تو زبردست ہونی چاہیے۔ تو شیطان نے ان دونوں باتوں کو انسان کو پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تو کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اے آدم اے حوا، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتلاؤں جس کو کھانے کے بعد تم کبھی مرو نہیں ہو، جس کو کھانے کے بعد تمہاری بادشاہت ہمیشہ رہے۔ لالچ تھا، یہ لالچ تھا، اور لالچ میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، کتنا ہی بچنے کی کوشش کرے، جو کام کسی طرح نہ ہوتا ہو آدمی کو لالچ دے کے آپ کرا سکتے ہیں۔ یہ شیطانی نسخہ ہے اور تیر بہدف ہے، ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔ آخر کیا ہوا؟ کھا لیا، پھر کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، درخت کھایا اور اس کا فوری نتیجہ کیا ہوا؟ جو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے وہ جنتی لباس جسم سے نکل گیا، گر گیا، دونوں ننگے ہو گئے۔ شیطان کی باتوں پہ چلتا ہے تو آدمی ننگا ہو جاتا ہے، دین سے ننگا، عقل سے ننگا، شریعت سے ننگا، اخلاق سے ننگا، اور شرم و حیا سے ننگا۔ آج دیکھو بے شرمی کے کتنے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سب شیطان کی ذریت ہے، شیطان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر یہ ننگ پن پر اترا ہوا ہے انسان۔ وہاں بھی ننگا کیا تھا اس نے، یہاں دنیا میں بھی ننگا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، آدم الم انھکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا؟ اب رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور درخت جنتی درختوں کے پتے توڑ کر اس سے اپنی شرمگاہیں ڈھکنے لگے۔ دیکھو یہ واقعہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتلایا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اصل مقام، اصل جگہ ہماری جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں ہم ایک غلطی کی وجہ سے آئے، اللہ کی ایک نافرمانی کی وجہ سے، ورنہ آدم کو اللہ رب العزت نے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں، اور جنت میں ہر طرح کا آرام تھا، اور ایک غلطی کی وجہ سے دنیا میں آ گئے۔ اب اس دنیا میں ہم دو بڑے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایک شیطان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی
آدم کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا، اور ایک ہمارا نفس ہے جو ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہمیشہ ہمیں برائیوں کو اچھا اور بہتر، خوبصورت و خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ بھائیو عزیزو، ہم دنیا میں پڑھ کر اپنے اصلی مقام سے دور ہو گئے ہیں، اور اس کی تڑپ، تمنا، خواہش بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں پیدا ہوتی۔ یہ مبارک رات ہے رمضان المبارک کی، لیلۃ القدر ہے، جس کی فضیلتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا، رسول اکرم نے حدیث میں کیا، اور ہمارے مولوی صاحب نے ابھی بتلایا لیلۃ القدر کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو۔ تو آج کی رات میں نے سورہ ہجر کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی، ذرا اس پر آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ آپ پھر سے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں کچھ تڑپ پیدا کریں، خواہش جگائیں، اور ایسے اعمال کریں جس سے ہمیں وہ جنت مل جائے، کیونکہ وہی ہمارا اصلی مقام ہے۔ اگر جنت نہ ملی ہمیں تو ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے پھر ہمیشہ کی ذلت، خواری اور درد، تکلیف اور جہنم میں جلنا ہمارا مقدر ہو جائے گا، اگر جنت جانے کے لیے ہم نے کوشش اور محنت نہ کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، جو لوگ دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں فرما برداری کی زندگی گزارنا، اس انداز سے کہ برائیوں سے ہم دور رہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، یہ ہے تقوی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون۔ یاد کرو اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے اس میں کون جائے گا؟ اس میں متقی لوگ جائیں گے۔ انسان کو پہلے داخل کیا تھا اللہ رب العزت نے وہیں، لیکن غلطی سے، گناہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اب دوبارہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تقوی کی زندگی گزارو، اور فرمایا جنات وعیون، وہ جنت ایسی ہے چاروں طرف اس میں خوشنما باغات ہیں اور نہریں جاری ہیں۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسے مقام کا، چاروں طرف ہرے بھرے درخت ہوں، چڑیے چہچہا رہی ہوں، اور اس میں جگہ جگہ صاف شفاف پانی کے چشمے جاری ہوں۔ ایسے مقام کو دیکھنے کے بعد کیا آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی کہ ہم تو یہیں رہ جائیں؟ ہر ایک آدمی یہی چاہے گا کہ کاش میرا مکان یہیں ہوتا، چاہے چھوٹا سا ہی ہوتا، دنیا کے جھنجھٹوں سے، شر و فساد سے بچ کر اس جگہ میں زندگی گزار دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، جہاد میں، شام کے علاقے سے ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا، سرسبز و شاداب علاقہ، ہرا بھرا، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، چاروں طرف ہریالی کا بستر بچھا ہوا ہے، اور نہریں جاری ہیں۔ آپ کہاں سے گئے تھے؟ مکے سے۔ نہ تو وہاں پانی ہے، نہ درخت ہے، سوکھے پہاڑ، پانی کا پتہ نہیں۔ اگر چاہے زمزم نہ ہو تو مکے والے پیاسے مر جائیں۔ صرف ایک کنواں زمزم کا مکے والوں کی زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ پھر یہاں سے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں کچھ کنویں بے شک تھے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہ کہیں نہریں بہہ رہی ہوں۔
وہاں پر باغ ضرور تھے لیکن ایسی ہریالی نہیں کہ چاروں طرف ہریالی کی چادر بچھی ہوئی ہو۔ جب یہاں سے گزرے تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے پوچھا کس بات کی؟ اجازت دے دیجئے مجھے، میں یہیں رہ جاتا ہوں۔ کیا کرو گے یہاں؟ اتنا سکون ہے، اتنی یہاں پر ہریالی ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، اور یہاں کتنی صاف شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ میں یہاں پر رہ کر اللہ رب العزت کا ذکر و فکر کروں، اللہ کو یاد کروں۔ کس لیے رہنا چاہتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جس راستے پہ جا رہے ہو نا، اور جہاں جا رہے ہو، اس راستے میں تمہیں یہ ہریالی اور یہ چشمے، یہ باغات، یہ کچھ بھی نہیں ہیں اس راستے پر جانے سے تمہیں جو اللہ رب العزت دے گا۔ اجازت دی ان کو؟ نہیں دی۔ ہمارے ساتھ چلو، اس سے بڑے چشمے، بڑی نہریں، بڑے باغات تمہیں ملیں گے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ ساتھ ہو لیے، رہبانیت نہیں سکھائی اسلام نے۔ آج کل ہمارے یہاں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اور کمنڈل ہاتھ میں لیا اور چل دیے جہاں اچھا مقام دیکھا، ہریالی ہے اور چڑیاں چہچہا رہی ہیں، چاروں طرف سکون ہے، اچھی ہوا ہے، کوئی پردوشن نہیں ہے، یہیں پر رہ جاتے ہیں۔ نام بھی ہوگا، ولی اللہ کہلائیں گے، مفت میں کھانا ملے گا، ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم ایسی جنتیں تمہارے لیے ہم نے بنائی ہیں، جنات و عیون، ہر طرف چشمے جاری ہیں، صاف شفاف پانی کے، شہد کے، دودھ کے نہریں جاری ہیں، اور تمہارے مکان سے مل کر جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جانا پڑے گا تمہیں دور، تمہارے مکان سے مل کر بہہ رہی ہے۔ تجری من تحتها الانہار، تحتها الانہار کا مطلب یہ نہیں ہے تمہارے مکان کے نیچے بہہ رہی ہے، نیچے کا مطلب مکان سے مل کر بہہ رہی ہے۔ دنیا کے سارے بڑے شہر بڑی بڑی نہروں، ندیوں اور دریاؤں کے کنارے بنائے گئے ہیں، بسائے گئے ہیں۔ وہ لندن ہو، دلی ہو، آگرہ ہو، تاج محل کو جہاں پر بنایا، وہ کیوں بنایا؟ کہ وہ جمنا کے کنارے ہے۔ دلی کو یہاں کیوں بسایا؟ جمنا کے کنارے۔ آگرہ، دلی کے علاوہ الہ آباد، بنارس کیوں مشہور ہیں؟ کہ یہاں مشہور دریا بہتے ہیں۔ تمام دنیا کے، یہ تو ہمارے ہندوستان کا ہے، باہر ممالک میں بھی تو اللہ رب العزت نے جو جنتیں بنائی ہیں اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ادخلوها بسلام آمنین۔ جب یہ جنتی جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا دیکھ رہے ہو؟ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ اور امن و چین اور شانتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اور یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے ہم نے ان کے دلوں سے نفرتیں، عداوتیں، کینے، کپٹ، جھگڑے، فساد، غیبت، چغلی، حسد، ساری چیزیں نکال کر پاک کر دیا۔ ان چیزوں کی جنت میں ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں کینہ، کپٹ، لڑائی، جھگڑا، فساد یہ نہیں۔
یہ چیزیں دنیا میں کس لیے ہوتی ہیں؟ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی بھی وہی کام کرتا ہے، اس نے 3 منزل بنا لی، کھڑی کر لی، شاندار کاروبار ہے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہمارا 1 منزل نہیں بن پا رہا ہے تو ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم چاہو اور اللہ رب العزت تمہیں نہ دے۔ تم تمنا کرو گے کہ آج سیب کھاتے تو سیب کی ڈالی آ کر تمہارے پاس لٹکنے لگے گی، سیب توڑو اور کھا لو، اور کھانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پھر ضرورت پڑے تمہیں کہ اب پیشاب کرنے کہاں جائیں، پاخانہ کرنے کہاں جائیں، تھوکنے کہاں جائیں۔ جنت کے میوے کھانے کے بعد پیشاب، پاخانہ، تھوکنا، ریٹ، کھکار، ان تمام چیزوں کی کوئی بھی نہ ضرورت ہے، نہ حاجت ہے، نہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ایسی جنت۔ اور فرمایا علی سرر متقابلین، اپنی اپنی جنت میں ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کی جنت کا نظارہ کرتے ہیں کہ گاؤں تکیے لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے آمنے سامنے، خوش خوش دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، کسی طرح کی تھکاوٹ، یہ تو مولوی صاحب ذرا سجدہ لمبا کر دیں تو تھک جاتے ہیں، نماز میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، تھوڑا 2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں تو خیال آتا ہے یار کتنی لمبی پڑھا رہے ہیں، تھک گئے ہم تو، خیال نہیں کرتے ہم بوڑھے ہیں، کیا کہتی چیزیں آتی ہیں۔ وہاں پر جنت میں تھکاوٹ کا خیال ہی نہیں ہوگا، آئے گی ہی نہیں۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بار جنت میں چلے گئے اگر تو جنت میں جانے کے بعد پھر کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، اللہ نکالے گا نہیں کہ چلو اب ہوٹل چھوڑو، پیمنٹ کرو اور پھر نکلو۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل ان کے نام رکھ دیے، یہ 3 اسٹار ہے، 5 اسٹار ہے، یہ 7 اسٹار ہے، کیا کیا، اور اس کے لاکھوں لاکھوں روپے کے بل تھما دیتے ہیں۔ 2 دن رہے ہم، اور اللہ رب العزت نے جنت ایسی رکھی، اور وہاں جو سرونٹ ہیں یہاں تو پکارتے رہو سنتے نہیں، وہاں اللہ اکبر، آگے پیچھے تمہارے 1 2 نہیں، سینکڑوں تمہارے نوکر چاکر غلام ہر وقت تمہاری نگاہ کرم کے منتظر، اشارہ کرو تو دوڑ پڑیں تمہارے لیے، وہاں اللہ رب العزت نے رکھے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اللہ اکبر، جنتیں ہیں اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں سب کچھ ہم نے رکھا ہے جس کی وہ خواہش کر سکتے ہیں، اور جنتی بھی جنت میں جانے کے بعد اس سے کبھی کہیں اور جانے کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الداری، مومن کو جب اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا تو اس کے دل سے تمام طرح کی گندگیاں نکال کے باہر کر دے گا پہلے ہی، جنت میں ان گندگیوں کی ضرورت نہیں۔ تو جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخلص المؤمن من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار فیختص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینہم فی الدنیا حتی اذا حذبوا وَنَقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ۔
کیا فرمایا؟ بہت سارے مومن ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو جنت سے وہ نکالے جائیں گے، اور نکال کے اللہ رب العزت جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہوگا، وہاں پر ان تمام کو روک لیا جائے گا، اور پھر جو بندوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اس نے کی ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خلاف، ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کے خلاف، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کے خلاف، وہاں اللہ رب العزت قصاص دلوائے گا، اور قصاص جب پورا ہو جائے گا اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے ہر طرح کے مطالبے سے، کسی کا کوئی مطالبہ ان کے ذمے نہیں رہے گا، تب اللہ رب العزت اذن لہم فی دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے کی اجازت اللہ رب العزت تب ان کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں شور شرابہ نہیں، کسی طرح کی کوئی ناپسندیدہ چیز جس سے آپ کو کوئی کراہت ہو، جنت میں نہیں ہوگی۔ رسول اکرم نے فرمایا، اور ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، ان اللہ امرنی ان ابشر خدیجہ، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت سناؤں، ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، اللہ رب العزت خاص قسم کا ان کے لیے ایک محل تیار کرے گا، من قصب، بظاہر دیکھنے میں لگے گا کہ یہ بانس کا بنا ہوا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی آواز اور کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت جنت کو بنائے گا، بنایا ہے اس نے، جنت کو بنی ہوئی ہے، کیسی ہے؟ ایسی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت ہے کہ کسی آنکھ نے ایسی چیز آج تک دیکھی نہیں، اور کسی کان نے قصے کہانی میں بھی ایسی چیز کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا خدشہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ جنت ایسی ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہیرے اور موتی کی اللہ رب العزت نے دیواریں بنائی ہوں، کائے کی؟ ہیرے اور موتی کی۔ یہاں آج کل دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ سونے چاندی سے بھی مہنگی ہیرا، ایک چھوٹا سا ہیرا بڑا قیمتی، اور اللہ رب العزت نے پورا محل ہیرے کا بنایا ہو، اور وہ محل ہیرے کا بنایا اور اس میں گارے کی ضرورت پڑی تو مشک و عنبر کا لگایا، مشک و عنبر کا گارا لگایا، اور ہیرے کا محل بنایا، اور اس کی زیب و زینت کے لیے خدام ایسے جیسے چلتے پھرتے ہیرے موتی، کاللؤلؤ المکنون، اور ایسی حوریں لم یطمثہن انس ولا جان، کسی انسان کا دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی جن کا دیکھنا تو لم یطمثہن انس ولا جان، کسی انسان نے کسی جن نے ایسی چیز کبھی چھوئی نہیں، دیکھی نہیں، ایسی حوریں۔ اگر ان میں سے ایک حور اپنے منہ میں انگلی کر کے اور سمندر میں وہ انگلی ڈال دے تو سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جائے،
ایسی حوریں اللہ رب العزت نے جنت میں رکھی ہے، اور ولدان مخلدون، اور ہمیشہ ساتھ رہنے والے نوکر چاکر، اور کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ایسی جنت کے لیے اگر ہم ایک رات جاگ لیں، اگر ایک رات عبادت کر لیں، اگر دل سے ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں، اگر رو رو کر اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی چاہ لیں، اگر اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے اس مال کو اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے ہم خرچ کر دیں، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اس سے زیادہ فائدے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایک دوسرا رنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اللہ رب العزت بتلاتا ہے قرآن شریف میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ بس اپنا نام مسلمان رکھ لیا ہے، مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا، تھوڑا سا چندہ دے دیا، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، ایسا کرنے سے تمہیں اللہ رب العزت جنت دے دے گا؟ جنت دے دے گا، اور تمہارے اوپر وہ پریشانیاں، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی جو اس سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں؟ مستہم البأساء والضراء، ایسی وبائیں، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں جنہوں نے ان کو جھنجھوڑ دیا، وزلزلوا، اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم رہے، اسلام نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، سنت کے طریقے کو نہیں چھوڑا، اپنے نبی کے ساتھ چمٹے رہے، ان کے بدن سے کھال اتار لی گئی، ان کو جلتی اور دہکتی ہوئی خندقوں میں جھونک دیا گیا، ان کو سولیوں پہ لٹکا کر ان کے تماشے بنائے گئے، یہ سب کچھ انہوں نے گوارا کیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اب ذرا سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اس زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی پیدا ہوا ہوتا، شاید یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں برداشت نہ کر پاتا اور ایمان سے پھر جاتا۔ آج کے زمانے میں ایسی سب چیزیں نہیں ہیں، اس کے باوجود جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں آواز دے رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، کہاں ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے ہو دنیا کی محبت میں؟ مجھے بھولے ہوئے ہو، جنت کو بھولے ہوئے ہو، کیسے الٹے سلٹے کام کر رہے ہو؟ توحید کو چھوڑ کر شرک میں گرفتار ہو، سنت کو چھوڑ کر بدعتیں اختیار کیے ہوئے ہو، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داروں کی محبتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم کیوں نہیں دوڑتے، کیوں نہیں آتے اس طرف، کیوں نہیں بھاگتے؟ جنتیں تمہیں بلا رہی ہیں، اللہ کی مغفرتیں تمہیں پکار رہی ہیں، اللہ کی مغفرتوں کی طرف آؤ۔ وَسَارِعُوا، جلدی کرو، جلدی کرو، اللہ بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، غور کرو، جنت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بعد میں کیا ہے، پہلے مغفرت کا تذکرہ کیا۔ مغفرت کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف، بخشش حاصل کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ جب گناہ بخش جائیں گے اور تم اللہ رب العزت کے سامنے مجرموں کے انداز میں نہیں حاضر ہوگے، تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کے تمہیں جنت میں بھیج دے گا۔
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، ایسی جنت دے گا اللہ رب العزت جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جنت کی چوڑائی، یہ تو جانتے ہو نا کہ چوڑائی کے مقابلے میں ہمیشہ لمبائی بڑی ہوتی ہے۔ لمبائی کو کہتے ہی لمبائی اس لیے ہے کہ وہ لمبی ہوتی ہے، اور چوڑائی اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ تو جنت کی اگر صرف چوڑائی آسمان و زمین سے بڑی ہے تو جنت کی لمبائی کہاں ہے، کتنی بڑی ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے۔ کتنی بڑی جنت ہے؟ نہیں لگا سکتے۔ یہ جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنی بات کہہ کر کہ اس کی چوڑائی ارضها السماوات والارض، زمین اور آسمان، کتنی بڑی زمین ہے ہماری، جنت کی چوڑائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمان کتنا بڑا دکھائی دیتا ہے ہمیں، اسی آسمان میں تو چاند، سورج، ستارے، سیارے، ثوابت تمام کے تمام محو گردش ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری جنت کے مقابلے میں، جنت کی چوڑائی کے مقابلے میں یہ آسمان، یہ زمین کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب جنت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کو حاصل کرنے کی ہمارے دلوں میں حقیقت یہ ہے، تڑپ نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، ہم جنت حاصل کرنے کے لیے کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنا ایک ڈھرا بن گیا ہے، چندہ دینا ایک ڈھرا بن گیا ہے، لیکن کبھی جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھیں تو جو نماز آپ پڑھو گے اس نماز کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ دنیا وما فیہا آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کسی کی خبر نہیں رہے گی اگر آپ جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے نماز پڑھو گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کن کن چیزوں کو ہم نے کامیابی کا نام دے رکھا ہے؟ ایسا ہو جائے تو یہ کامیابی ہے، یہ مل جائے تو یہ کامیابی، یہ مل جائے تو کامیابی۔ ایم پی ایم ایل اے ہونا، ہندوستان کا صدر جمہوریہ ہونا، ہندوستان کا وزیر اعظم ہونا، ساری دنیا کا مالک ہونا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے 5 سال کا ایک ناٹک ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو جنت دے رہا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ تو کیا فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس آدمی کو اللہ رب العزت نے جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنی جنت میں داخل کر دیا اللہ رب العزت نے، فقد فاز، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی ہے جہنم سے بچ جائیں اور جنت ہمیں مل جائے۔ اگر آپ کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، یہ محض ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں جگہ مل جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے پروردگار۔ تو آج کی رات جب دعا مانگو تو اللہ رب العزت سے، رسول اکرم نے فرمایا جب اللہ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ جنت الفردوس۔ فرمائے سب سے شاندار جنت ہے اور سب سے خوبصورت جنت ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں کہاں جنت الفردوس مل سکتی ہے۔ مانگنے میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟
کس کو کیا ملے گا یہ تو اللہ رب العزت طے کرے گا، لیکن تمہارے نبی جب بتلا رہے ہیں کہ جنت الفردوس مانگا کرو تو تمہیں جنت الفردوس مانگنے میں کیا خرابی ہے؟ مانگو، جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو۔ اگر جہنم سے آزاد کر دیا اللہ رب العزت نے تو جنت یقیناً ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں میں بندے کو ڈھانپ کر اور جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے بارے میں احادیث کتنی ہیں، واقعات کتنے ہیں، حکایتیں کتنی ہیں، بے شمار ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، آپ سن نہیں سکتے، اور اس رات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی بات یہیں پر ختم کریں، عبادت میں لگیں اور اللہ رب العزت سے زیادہ مانگیں۔ تلاوت قرآن کرنا بھی عبادت ہے، تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے، بیٹھ کے تسبیح پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ یہ سب کچھ اسی مانگنے ہی کے لیے ہے۔ اصل عبادت یہ ہے، اصل عبادت یہ ہے مانگنا۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا اصل عبادت ہے، قرآن پڑھنا اصل عبادت ہے، اور تسبیح پڑھنا اصل عبادت ہے۔ نہیں، اصل عبادت اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور پھر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنا، یہ ہے اصل توبہ و استغفار اور اس رات کا اصل عمل۔ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے مقدر میں پروردگار اس رمضان کی لیلۃ القدر لکھ دے، مقدر کر دے، ہم اس میں جاگیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے، جہنم سے بچائے اور جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔